کے بعد میں جب اپنے ٹوٹے ہوئے بستر میں سوتا ہے تو ایسی بے فکری کی نیند سوتا ہے کہ محل والوں کی نیند ہے، اس کے ٹوٹے ہوئے بستر کے سامنے کچھ بھی نظر نہیں آتی ہے۔ واہ 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 واہ، کھڑے ہو کے نعرہ لگائیے عاشق مصطفیٰ، کھڑے ہو کے نعرہ لگائیں، نعرہ لگائیں، واہ واہ واہ، لگائیں لگائیں، واہ واہ واہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، باقی بیٹھ جائے، باقی بیٹھ جائے، باقی بیٹھ جائے، واہ 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 واہ، ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بیٹھیں ذرا اور اب دل تھام کے سنتے چلے جائیں۔ جلسے میں آنے والوں آج قسم کھا کے اٹھنا کہ اب سارے کام کریں گے لیکن اسلام کو سب سے پہلے پڑھیں گے انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ۔ اسلام پڑھو، تم مسلمان ضرور ہو مگر اسلام نہیں آتا، صحیح بتا رہا ہوں میں، یہ کڑوی سچائی ہے۔ آپ مسلمان ضرور ہیں مگر قانون اسلام کا تمہیں عطا پتہ نہیں ہے۔ قرآن تمہارے گھر میں ضرور ہے مگر قرآن کا پیغام تمہارے آس پاس نہیں ہے۔ سچ بتا رہا ہوں، بات سمجھ لیں آپ، یہ کڑوی سچائی ہے۔ اور برا لگے گا تو اتنا ہی تو کر لو گے، اگلے سال جلسے میں نہیں بلاؤ گے، مگر حق بات کہہ کر کے جاؤں گا۔ گرم مسالہ تیری کچن کے ڈبے میں رکھا ہے، جب تک ہانڈی میں نہیں ڈالے گا اس کا اثر نہیں آئے گا۔ میں کہوں تیرے کھانے میں خوشبو نہیں تو کیا گرم مسالہ تو ہے میری کچن میں؟ ابے تیرے کچن میں تو ہے، ہانڈی میں بھی ڈالا کہ ڈالا، اس کے قریب سے نہیں گزرنے دیا تو کس کام کا؟ قرآن ہے، 3 قرآن رکھا میرے گھر پہ، بڑی بہو بھی لائی، چھوٹی بھی لائی، منجلی بھی لائی، سب رکھا ہے، رکھا ہی ہے، کبھی پڑھتا بھی ہے، کبھی وت ترجمہ بھی پڑھا ہے۔ اے مسلمانوں، قرآن کو اپنی زندگی میں کم سے کم 50 مرتبہ ترجمے کے ساتھ پڑھا۔ کتنے مرتبہ زور سے بولو؟ کم سے کم بتا رہا ہوں میں، ویسے تو ہر بار ترجمے کے ساتھ، اس لیے کہ قرآن تم نے ایسے ہی پڑھ لیا، پتہ نہیں چلا نا کیا حکم آیا، جی جی جی، پتہ نہیں چلا نا قرآن کہنا کیا چاہ رہا۔ اچھا 50 مرتبہ پڑھ لو گے تو موٹا موٹی بات سمجھ میں آ جائے گی۔ حضرت یوسف کو جیل میں ڈالا، کب ڈالا، کہاں ڈالا، کس نے ڈالا، ان کا قصہ کون سے پارے میں، حضرت موسیٰ کا قصہ کون سے پارے میں، قوم بنی اسرائیل پہ اللہ نے انعام کیا کیا کیے، پھر انہوں نے نافرمانیاں کیا کیا کی، ابا کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، اماں کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، بیوی کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، پڑوسی کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، بزنس کیسے کرنا چاہیے، سونا کیسا چاہیے، کھانا کیسے چاہیے، اٹھنا کیسے چاہیے، بازار کیسے جانا چاہیے، خواتین کو کیسے رہنا چاہیے، مردوں کو کیسے رہنا چاہیے، اماموں کو کیسے رہنا چاہیے، مقتدیوں کو کیسے رہنا چاہیے، پوری زندگی تو قرآن بتائے گا، جب وت ترجمہ پڑھو گے تب۔ بے شک بے شک، ہم نے تو پڑھا ہی نہیں قرآن، اب تو آسان ہے، ہندی میں بھی ترجمہ آ گیا، انگلش میں بھی آ گیا، اردو میں بھی آ گیا، مجھے یہ لگتا ہے دنیا کی سینکڑوں زبانوں میں ترجمہ آ گیا۔ اچھا تمہیں کچھ نہیں آتی، کوئی سی زبان نہیں آتی، تو آپ تو موبائل میں بولو، ایمان کے خزانے سے مالا مال کر دے گا۔ واہ واہ واہ، ارے سمجھ میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ ایک بوڑھی اماں مجھے ملی، میں نے کہا بوڑھی اماں تم موبائل چلا لیتی ہو؟ کہنے مولوی صاحب مجھے آتا کچھ نہیں ہے۔ میں نے کہا پھر؟ کہنے لگی لیکن یوٹیوب پہ جو چاہتی ہوں سن لیتی ہوں۔ میں نے کہا کہتے کہا مجھے بچوں نے بتا دیا، وہ میک والے بٹن پہ رکھا اور میں بول دوں پرانے والے گانے بھیج دو۔ استغفر، سچ اسی کے جملے بتا رہا ہوں، اسی کے جملے، بالکل اسی کے جملے، بالکل ممبر رسول کا جھوٹ نہیں۔ کہنے لگی نئے والے تو میرے سمجھ میں نہیں آتے، پرانے والے سنتی ہوں۔ انداز کیا تھا، پرانے والے گانے بھیج دو اور آ جاتے تھے۔ اچھا یہ یوٹیوب بھی ایسا جو دماغ میں رکھو یہ وہی لے کے آتا ہوں، تم تو بولو بھی مت اس پہ، جو تمہارے دماغ میں رہے گا یوٹیوب کھولو گے وہی آئے گا، پتہ نہیں اس کا دماغ سے کیا کنیکشن ہے۔ صحیح میں صحیح بات بتا رہا ہوں، میں صحیح بات بتا رہا ہوں۔ میں عجیب اس بات میں رہتا ہوں، جو چیز تم یوٹیوب پہ تم تقریریں سنا کرو، پھر جب بھی یوٹیوب کھولو گے سامنے تقریر رکھی ہوگی، آپ گانا سنو، جب یوٹیوب کھولو گے گانا رکھا ہوگا، یہ مائنڈ سے چلتا ہے۔
تو میرے عزیزوں اب کوئی مشکل نہیں ہے، اسلام پڑھیں گے، بولو انشاءاللہ پڑھو گے نہیں پڑھو گے؟ ارے بولو زور سے بولو ہاں کتنے مسلمان ایسے ہیں، ایک سے پوچھ لیا کس کی امت میں ہو تو کہہ رہے ہم تو اپنے پردھان جی کی امت میں ہیں۔ لا حول ولا قوة الا بالله۔ استغفر اللہ۔